حضانت، بچے کی دیکھ بھال کرنا. دیکھیے بچہ خود نہا نہیں سکتا ہے، بچہ خود کپڑے نہیں بدل سکتا ہے، بچہ اپنے کاموں پر قادر نہیں ہے. کون اس کی دیکھ بھال کرے گا، کون اس کی صفائی کرے گا، کون اس کو بیماریوں سے بچائے گا؟ یہ سب چیزیں حضانت کے اندر آتی ہیں. اچھا، اس کا مسئلہ پیش اصل میں کب آتا ہے؟ اس کا زیادہ مسئلہ حضانت کا، حضانت سمجھ جائیے، یعنی بچے کی تمام قسم کی دیکھ بھال. اس کا زیادہ مسئلہ پیش آتا ہے اس وقت جب طلاق ہو جاتی ہے. اب یہ بچہ کس کی دیکھ بھال میں رہے؟ اب رسہ کشی شروع ہو جاتی ہے. ماں کوشش کرتی ہے میں لے جاؤں، باپ کوشش کرتا ہے میں لے جاؤں، لیکن شرعی طور پر لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کس کا کب حق بنتا ہے. اور یہ ایک بہت ہی معرکۃ الآرا مسئلہ اس وقت بن جاتا ہے کہ جب عورت کو طلاق ہو جائے. اچھا دیکھیے، خود طلاق واقعتاً ایک ایسا پہلو ہے بچے کے حوالے سے، اور یہ بھی تربیت کے اندر، تربیت کے موضوع پہ علماء نے جتنی کتابیں لکھی ہیں اس میں بہت زیادہ اولاد کی بربادی کا تذکرہ اس طلاق کے نتیجے میں اولاد کے متعلق بتایا گیا کہ کس طرح سے بچہ جو ہے وہ برباد ہوتا ہے، لوگوں کے ہتھے چڑھ جاتا ہے، اس کی شخصیت کے اندر کیا کیا خرابیاں واقع ہو جاتی ہیں. یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں ماں باپ کو ہمیشہ سوچنا چاہیے. بچے کی شخصیت ہی بالکل ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی ہے، اور وہ معمولی سی باتیں بچہ اس کو سفر کرتا ہے، جس کی وجہ سے وہ طلاقیں عام طور پر ہوتی. اور یہ بھی روایات کے اندر، جیسے کہ ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کہ پروردگار عالم اس گھر کو دوست رکھتا ہے جہاں شادی انجام پائے، اور اس گھر کو ناپسند کرتا ہے جہاں طلاق دی جائے. یہاں پر خدا کے نزدیک سب سے زیادہ قابل نفرت اور ناپسندیدہ چیز طلاق ہی کو قرار دیا گیا. تو یہ تمام چیزیں ایسی، اور بچے کی اس وقت نفسیاتی حالت، جب یہ شوہر و بیوی کورٹ میں بیٹھے ہوتے ہیں اور طلاق لینے کے لیے آئے ہوتے ہیں، تو بچے کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا اس وقت کہ کس طرح سے ان کو روکے، اور بہت اس کی شخصیت ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتی. اور جب وہ اپنے دوسرے بچوں کو دیکھتا ہے، ایسی تصاویر دیکھتا ہے جس میں ماں اور باپ کو ساتھ دکھایا گیا ہو اولاد کے بچوں کے ساتھ، تو اس وقت اس کا غم و حسرت بڑھتا چلا جاتا ہے. تو دیکھیے سب چیزیں ایسی ہیں. ایک تو یہ والا مسئلہ ہوتا ہے کہ بچہ طلاق کے بعد کس کے پاس رہے گا، جس کے اپنے نقصانات ہیں. پھر ایک ہوتا ہے حضانت کا مسئلہ علیحدگی کے بعد. ضروری نہیں کہ ہمیشہ جب بھی ہو تو ہمیشہ طلاق ہی ہو. بعض اوقات بڑے لمبے عرصے تک کھنچ جاتے ہیں معاملات، علیحدگی ہو گئی لیکن طلاق ابھی تک نہیں ہوئی. تو اس وقت بھی یہ مسئلہ پیش آتا ہے کہ یہ بچہ جو چھوٹا ہے ابھی، کہ یہ کس کی ذمہ داری، تو کس کے اوپر واجب ہے کہ اس کی ذمہ داری اٹھائے. دیکھیے ایک مسئلہ تو پہلے اور بتا دیا جائے، وہ یہ ہے کہ ایک فقہی مسئلہ ہے کہ کیا شوہر کا بیوی کے پاس مستقل رہنا ضروری ہے؟ یعنی 24 گھنٹے، مثلا ان کی شادی ہو گئی، ان کے پر واجب ہے کہ شوہر کے 24 گھنٹے اپنی بیوی کے پاس رہے، یعنی مقصد ہے کہ اس کے ساتھ رہے. تو پہلی بات تو یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ شوہر کا بیوی کے پاس مستقل رہنا واجب نہیں. دیکھیے ابھی ہم صرف واجبات کی، قوانین کی بات کر رہے ہیں، تاکہ آپ کے سامنے بالکل، ابھی ہم اخلاقی گفتگو نہیں کر رہے. اس کے اندر واجب نہیں کہ مستقل بیوی کے پاس رہے، بس ایک شرعی جو ایک فریضہ ہے کہ ہر 4 مہینے میں ایک دفعہ ازدواجی فریضے کی ادائیگی کے لیے، اور کم سے کم اتنی آمد و رفت اپنی اس بیوی کے پاس رکھے کہ لوگ اس عورت کو بیوہ نہ سمجھیں یا مثلا بے شادی شدہ نہ سمجھیں. اتنی کم سے کم آمد و رفت اس کی بیوی کے پاس ہونی ضروری. لیکن 24 گھنٹے اس کے ساتھ رہنا یہ واجبات میں سے نہیں. کہیں اور بھی رہ سکتے ہیں، الگ الگ بھی رہ سکتے ہیں، کبھی کبھار بھی آ سکتے ہیں، فقہی طور پر، شرعی طور پر. لیکن ظاہر ہے کہ گھر کے خاندانی نظام کو چلانے کے لیے اس طرح سے ساتھ رہنا ضروری ہوتا ہے. اچھا، اب یہ جو ہے کہ جو حضانت ہے، اس کی آخر مدت کتنی ہوتی ہے؟ دیکھیے یہ جو بچے کی دیکھ بھال کا مسئلہ ہے، تو تھوڑی سی دیر بس ذرا فقہی گفتگو ہوگی، اس کے بعد ہم براہ راست تربیتی گفتگو پر آ جائیں گے. کس کی ذمہ داری اور کس کا حق ہے؟ آغا خوئی اور آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ حق حضانت 2 سال تک رہتا ہے، چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو،
اور ان 2 سال میں حق حضانت ماں اور باپ کے پاس یکساں ہے. ابتدائی بچے کے 2 سال، پہلے سال اور دوسرا سال، جس کی مدت مکمل طور پر 2 سال بنتی ہے، یہ ماں اور باپ دونوں کا ہے. یعنی ماں اور باپ دونوں کی سرپرستی میں بچہ رہے گا. اچھا دیکھیے، ولایت تو باپ کے پاس رہے گی. ولایت میں کچھ چیزیں اور شامل ہیں کہ آخر بہت ساری چیزوں میں ابھی میں اس کا ذکر نہیں کرنا چاہتا کہ ولایت میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں، وہ اپنے موقع پر آئے گا، لیکن وہ اس سے ہٹ کر ہے حضانت سے. تو ولایت باپ ہی کے پاس رہے گی. حضانت کا ابھی ابتدائی 2 سال تک برابر ہے، اور طلاق کی صورت میں بہتر ہے کہ آغا سیستانی نے لکھا کہ موافقت کریں، یعنی مصالحت کر لیں، خود طے کر لیں کہ بچہ کس کے پاس رہے، وہ زیادہ بہتر. البتہ احتیاط مستحب ہے کہ بچے کو ماں سے 7 سال سے پہلے جدا نہ کیا جائے. 7 سال سے پہلے بچے کو ماں سے جدا نہ کیا جائے. اچھا، خواہ وہ لڑکا ہی کیوں نہ ہو، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، احتیاط مستحب یہ ہے کہ بچے کو 7 سال سے پہلے ماں سے جدا نہ کریں. اچھا، آغا سیستانی کی جو اردو ویب سائٹ ہے اس کے اوپر 7 مہینے لکھا ہوا ہے، وہ ٹائپنگ کی کوئی غلطی ہے، اس کی وجہ سے ہے. ویسے اردو ویب سائٹس میں بہت ساری اس طرح کی غلطیاں نوٹ کی گئی ہیں. ظاہر مرجع کی طرف سے نہیں ہوتا، وہ ٹائپسٹ وغیرہ ہوتے ہیں، ان کی غلطی ہوتی ہے. بعض اوقات مترجم ہوتے ہیں، ان کی غلطی ہوتی ہے. تو ان لوگوں کی غلطی کی وجہ سے جو ہے وہ ایسا ہو جاتا ہے. تو اس میں 7 مہینے لکھا ہوا ہے، اگر آپ پڑھیں جا کر تو کنفیوژن نہ ہو، اس وجہ سے میں نے بتا دیا. اور امام خمینی اور رہبر معظم کے نزدیک ماں کا جو حق حضانت ہے وہ لڑکے کے لیے 2 سال ہے اور لڑکی کے لیے 7 سال ہے. یعنی یہ ماں کا حق ہے کہ وہ ان کی ذمہ داری اٹھائے گی. حق. اچھا، ابھی آگے چل کر اس کی میں وضاحت کرتا ہوں. البتہ وہ مراجع جو 2 سال کے قائل ہیں، جیسے آغا خوئی اور آغا سیستانی وغیرہ، وہ بھی کہتے ہیں خواہ لڑکا ہو یا لڑکی، بہتر تو یہی ہے کہ دونوں کو 7 سال سے پہلے ماں سے جدا نہ کریں. یہاں تو ایک واجبات والا مسئلہ ہے، وہاں وہ فرماتے ہیں دونوں مراجع کہ 7 سال سے پہلے بہتر ہے کہ ماں کے پاس ہی اس کو بچے کو رہنے دیں. البتہ یہ واجب قرار نہیں دیا ہے. اچھا، یہ جو حق حضانت ہے، یہ بچے کی دیکھ بھال، بچہ کس کے پاس رہے گا، یہ آپ نے جیسے کہ سنا 2 سال یا 2 سال اور 7 سال اختلاف مراجع جو تھا، یہ اس وقت ہے جب ماں میں 5 شرطیں پائی جائیں. حق حضانت کے لیے ماں میں کچھ شرطیں ہونی چاہیے. یہ بھی آپ لوگ ذرا پہچان لیں، کیونکہ جب ان کے مواقع آتے ہیں ان چیزوں کے، اس وقت اتنی تفصیل سے کسی کے پاس نہ سننے کا ٹائم ہوتا ہے نہ بیان کرنے کا ٹائم ہوتا ہے. تو ہر شخص اپنی حدود و قیود اسلام کی نے جو مقرر کی ہے اس کے اندر رہے. ان 5 شرطیں جو بیان کی جا رہی ہیں، اس میں ایک شرط بھی اگر کم ہو گئی تو ماں کا حق حضانت ساقط ہو جائے گا، اور باپ چاہے تو فوراً پہلے دن سے ہی بچے کو ماں سے لے جا سکتا ہے اور خود دیکھ بھال کر سکتا ہے. اچھا، جو یہ تقریباً 5 شرطیں ہیں حق حضانت میں، ماں کے لیے 5 شرطیں. پہلی تو شرط یہ، ظاہر فقہاء نے تمام چیزیں لکھی ہیں، کہ ماں آزاد ہو، یعنی کنیز نہ ہو. کنیز کے پاس حق حضانت نہیں ہوتا ہے، فوراً باپ چاہے تو پہلے دن سے ہی بچے کو لے جا سکتا ہے. دوسرا، ماں مسلمان ہو. اچھا، ظاہر ہے کہ کافرہ جو غیر کتابی ہے، یعنی جو اہل کتاب کافرہ نہیں، اس سے تو کوئی بھی مسلمان نکاح نہیں کر سکتا. مثلا ہندو عورت سے نہیں کر سکتا، مثلا سکھ عورت سے نہیں کر سکتا، مثلا بدھسٹ عورت سے نہیں کر سکتا، مثلا جو لامذہب ہے اس سے نہیں کر سکتا، یا مثلا جو کافرہ ہوتی ہیں مثلا قادیانی سے نہیں کر سکتا. اس طرح سے جو اور بھی کافر جو مذاہب پائے جاتے ہیں ان میں کسی سے، وہ والے جو کہ غیر کتابی. تو یہ والا مسئلہ کہ ماں مسلمان ہو، مسلمان سے مراد اس سے تو ویسے بھی شادی ممکن نہیں ہے. ہماری مراد اس سے وہ عورت ہے کہ اگر وہ چاہے وہ کافرہ کتابیہ ہو، یعنی مثلا یا مسلمان مرد جو ہے یا مومن مرد ہے وہ کسی یہودی عورت سے، عیسائی عورت سے جو اہل کتاب ہو، یا آغا سیستانی پارسی کے متعلق بھی کہتے ہیں کہ وہ بھی اہل کتاب کے اندر شامل ہیں. ابھی میں ظاہر ہے کہ نکاح کے حوالے سے تو ظاہر ہے ہماری کلاس نہیں ہو رہی ہے، لیکن یہ کہ
عقد دائمی بہت سے علماء کا گروپ یہ کہتا ہے کہ عقد دائمی کا کتابی عورت سے بھی جائز نہیں، یعنی یہودی عیسائی وغیرہ سے، البتہ عارضی نکاح اس کی اجازت۔ البتہ کچھ علماء میں تھوڑا بہت اختلاف اس مسئلے کے اندر ہے، یعنی کچھ چند ایک بہت علماء ایسے ہیں، بہت کم ان کی تعداد ہے، جو کہتے ہیں کہ عقد دائمی بھی کر سکتے ہیں کافر کتابی عورت سے۔ تو بہرحال مقصد کہنے کا یہ کہ جس سے بھی عقد جائز تھا اور وہ عورت کافرہ تھی، کافرہ کے پاس حق حضانت نہیں ہوتا، اس کے لیے ضروری ہے کہ ماں مسلمان ہو، ماں مسلمان، اور کافرہ ہے تو باپ چاہے تو فوراً اس کو لے جا سکتا ہے۔ اچھا، باپ کے لیے فوراً لے جانا واجب بھی نہیں ہے بچے کو، وہ کہے گا بھئی یہ تو ظاہر ہے کہ یہ اگرچہ اہل کتاب ہے، میں نے مثلاً اس سے عارضی نکاح کیا تھا یا مثلاً عقد دائمی کیا تھا، کہ وہ ایسے فقہا کی تقلید میں تھا جس میں جائز ہے مثلاً، تو اب مجھ پر واجب ہے میں بچے کو اس سے لے جاؤں؟ نہیں، واجب نہیں۔ وہ چاہے تو اس بچے کو اس بچے کی ماں کے پاس چھوڑ بھی سکتا ہے اور چاہے تو لے جا بھی سکتا ہے، لیکن باپ لے جانا چاہے تو اس کو کوئی گناہ نہیں، کیونکہ کافرہ ماں کے پاس حق حضانت نہیں ہوتا۔ اچھا، ماں اگر مسلمان ہو لیکن غیر شیعہ ہو، مثلا باپ شیعہ ہے، ماں سنی تھی، تو سنی ہونے سے حق حضانت ختم نہیں ہوتا، یعنی اس ماں کا یہ حق رہے گا اور اس لحاظ سے اس سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ کافرہ ہوتی تو پہلے دن سے باپ کو جدا کرنے کا اختیار تھا، لیکن مسلمان ہو چاہے وہ غیر شیعہ ہو تو باپ اس کو اس سے جدا کرنے کا حق نہیں۔ اچھا، تیسری شرط یہ ہے کہ ماں عقل مند ہو، عقل مند ہو، مثلا پاگل یا نفسیاتی مریضہ نہ ہو۔ بہت سی ایسی ہوتی ہیں کہ بہت سے اتنی، اچھا عام نفسیاتی مریض نہیں ہو تو تھوڑا بہت ہر کوئی کہا جا سکتا ہے کہ ہے، کچھ نہ کچھ ظاہر ہے کوئی نہ کوئی نفسیاتی پرابلم ہر ایک کے ساتھ ہوتی، تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ اچھا بھائی اس میں تو مجھے نفسیاتی پرابلم لگ رہی تو میں چھین کے لے جاؤں، نہیں، یعنی جو پاگل پنے کی سائیکوسس جسے کہا جاتا ہے اس حد تک جو چلی جائے کہ وہ بچے کی دیکھ بھال کر ہی نہیں سکتی، اتنی زیادہ تو دورے پڑتے ہیں، کسی طور پر بچے کی اس کے طور پر قابل نہیں ہے، تو اس سے حق حضانت ختم ہو جاتا ہے، جو کہ پاگل پنے کی منزل پر چلی جائے۔ اور چوتھی شرط یہ کہ ماں بچے کی حفاظت کر سکے، مثلا اگر باپ یہ دعویٰ کرے کہ نہیں یہ بچے کی دیکھ بھال نہیں کر سکتی، تو اس بات کو حاکم شرع کے کورٹ میں شوہر کو ثابت کرنا پڑے گا کہ بچے کی حفاظت نہیں کر سکتی، اور تو مثلا صبح جاتی ہے اور رات کو گھر واپس آتی ہے جاب سے، بچے کی حفاظت کیسے کرے گی؟ خیر یہ میں صرف یہ وجہ نہیں قرار دے رہا، ہو سکتا ہے وہ کہے کہ نہیں میں نے فلاں فلاں انتظام کر رکھا ہے اس کا۔ باپ کو بہرحال حاکم شرع کے کورٹ میں ثابت کرنا پڑے گا اور قائل کرنا پڑے گا کہ یہ عورت بچے کی حفاظت نہیں کر سکتی، پھر حاکم شرع جو فیصلہ کرے گا اس کے مطابق باپ کے حق میں فیصلہ کر دیا تو پہلے دن سے ہی وہ لے جا سکتا ہے ماں کے پاس سے، لیکن اسے ثابت کرنا پڑے گا۔ اور پانچویں شرط یہ ہے کہ ماں نے طلاق کے بعد دوسری شادی نہ کی، اگر ماں نے دوسری شادی کر لی تو حق حضانت ختم ہو جاتا ہے، خواہ ماں نے طلاق کے بعد عارضی نکاحی کسی سے کیوں نہ کیا تھا، اس صورت میں بھی حق حضانت ختم، باپ لے جا سکتا ہے۔ تو اب خواہ یہ کہا جائے کہ جناب ماں یہ کہے کہ میں نے تو دوسرے شوہر کے بچوں سے بھی زیادہ اس بچے کا خیال کر رہی ہوں، اپنے پہلے شوہر کے بچے کا، تب بھی شریعت یہ کہتی ہے کہ تمہارا حق حضانت ختم ہو۔ اب جو باپ ہے وہ چاہے تو لے جا سکتا ہے اور چاہے تو اسی عورت کے پاس چھوڑ دے۔ اچھا، اب ماں کا شرعی حق ختم ہو جائے گا دوسری شادی کرنے کے نتیجے میں۔ اب یہ تو آپ کو واجبات بتائے جا رہے ہیں، قوانین بتائے جا رہے ہیں تاکہ ہر شخص کو پتہ ہو۔ اچھا، اب ابتدائی طور پر جیسے کہ اس سے پہلے ابھی بیان ہوا کہ بچہ 2 سال تک تو دونوں کا مساوی طور پر حق ہے، یا 2 سال یا کچھ مراجع 2 سال اور 7 سال کہتے ہیں لڑکا اور لڑکی کے فرق سے جو ابھی بیان ہوا۔ اگر دوران مدت حضانت ماں کا انتقال ہو جائے اور بچہ مثلا ظاہر طلاق ہو گئی تھی، ماں بچے کو لے کر حق حضانت کے طور پر بچے کو ساتھ لے گئی تھی، بچہ ننیال میں رہ رہا تھا، اچھا اب ہو گیا ماں کا انتقال، تو کیا یہ حق نانا ماموں خالہ کو منتقل ہوگا؟ وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیے بچہ اس سے پہلے بھی ہمارے پاس ہی رہ رہا تھا اور 2 سال تک تو ہماری بیٹی کا حق ہی چل رہا تھا جو کہ ابھی ختم نہیں ہوا اور اس کا انتقال ہو گیا،
اور وہ یہ باپ کو یہ کہہ کر بچہ دینے سے انکار کریں تو یہ بات بالکل غلط ہے. یاد رکھنا چاہیے کہ حق حضانت صرف ماں کو ہے، ننیال والوں کو نہیں. اور اگر ماں کا انتقال ہو گیا تو یہ حق حضانت باپ کو منتقل ہو جاتا ہے. پھر وہ چاہے تو ننیال والوں کے پاس ہی بچے کو رہنے دے، بچہ بہت خوش ہے نانا کے گھر، بہت مانوس ہے ان سے، بہت اس کو چھوڑنے میں مشکل پیش آئے گی. باپ چاہے تو چھوڑ بھی سکتا ہے، لیکن یہ واجب نہیں ہے. باپ چاہے تو بچے کو لے جائے، ننیال والوں کے پاس یہ حق منتقل نہیں ہوگا اور حق حضانت پھر دوبارہ باپ کے پاس آ جائے گا. اب مرضی ہے اس کی، ننیال والوں کو چاہے تو سپرد کر دے بچہ، لیکن حق ان کے پاس نہیں. اچھا، اب تو یہ تو تھا دیکھیے حق حضانت کی جو ہے مکمل نہیں ہوا تھا، لیکن بعض اوقات حق حضانت کی مدت مکمل ہو گئی یا مثلا ماں کا انتقال ہو گیا، اب یہ حق آ گیا باپ کے پاس. اب کیا باپ پر خود واجب ہے پرسنلی کہ وہ اس بچے کی دیکھ بھال کرے یا کسی اور کی ذمہ داری بھی لگا سکتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ کہ باپ کو اختیار ہے کہ کسی اور کے بھی سپرد بچے کو کر سکتا ہے اور اس کی دیکھ بھال کی ذمہ داری دے سکتا ہے. خود اس کے اوپر واجب نہیں ہے باپ پر کہ تم آفس چھوڑو، سب کچھ کاروبار چھوڑو اور بچے کی دیکھ بھال گھر پہ بیٹھ کے کرو. نہیں، یہ واجب نہیں ہے اس کو. اچھا، اب یہ جو شرائط بیان ہوئی تھی کچھ ماں کے اندر جو 5 شرطیں ہیں کہ کچھ شرطیں باپ کے لیے بھی ضروری ہیں یا بغیر کسی شرط کے باپ کا حق ہے، تو ان 5 میں سے 4 شرطیں ایسی ہیں. باپ کے حق حضانت میں باپ کے اندر بھی 4 شرطیں ہونی چاہیے. عورت میں 5 شرطیں تھیں، باپ میں 4 شرطیں ہونی چاہیے. اچھا، وہ ایک شرط جو کم ہے مرد میں وہ یہ ہے کہ باپ کی دوسری شادی حق حضانت ختم نہیں کرتی. یعنی باپ اگر دوسری شادی بھی کر لے تو اس کا حق حضانت ختم نہیں ہوتا. دیکھیے ابھی یہ تھوڑے سے بور مسئلے آپ کو لگ رہے ہوں گے، لیکن کیا ہے کہ جب یہ موقع پیش آتا ہے نا تو یہ واقعتاً بہت بڑے مسئلے پہ بن جاتے ہیں. تو جب تربیت یہ اس کے علاوہ تو الگ سے تو کبھی بیان بھی نہیں ہو سکتے. ابھی موقع بھی ہے اس کا، تو ابھی سن لیجئے اس کو. تو ماں کا تو دوسری شادی کرنے سے حق حضانت ختم ہو رہا تھا بچے کا، لیکن باپ کی دوسری شادی اس کا حق حضانت ختم نہیں کرتی. اچھا، جو اور 4 شرطیں رہ گئی ہیں ان میں ایک تو یہی کہ باپ آزاد ہو، غلام نہ ہو. البتہ جورو کا غلام وہ چل جاتا ہے اس کے اندر. یہ پرانے زمانے کے دیکھیے جو غلام ہوتے تھے، جو وہ پرانا ایک طریقہ کار تھا غلامی کا، اس کے مطابق وہ باپ کو غلام نہیں ہونا چاہیے. لیکن یہ دوسری والی جو قسم ہے آج کل والی، یہ تو صحیح ہے، یہ حق حضانت ختم نہیں کرتی. اچھا، اس کے بعد ہے باپ مسلمان ہو. ارے یہ کیا بات ہوئی؟ باپ مسلمان ہو، کیا کافر باپ بھی ہو سکتا ہے؟ مسلمان عورت کی تو کسی بھی طرح کے کافر، چاہے وہ اہل کتابی کیوں نہ، اس سے شادی جائز نہیں. جی ہاں، یہ اس وقت ہوتا ہے اور آج کل یہ پیش بھی آ جاتا ہے کہ باپ پہلے مسلمان تھا اب مرتد ہو گیا، غلط اس کے عقائد ہو گئے، غلط طرف چلا گیا، کفریہ عقائد کا حامل بن گیا. باپ کافر ہونے سے حق حضانت ختم ہو جاتا ہے. یا مثلا مسلمان تھا، ابھی آگے چل کر اس کی بھی تفصیل بیان ہوگی کہ مثلا کوئی شیعہ عورت تھی، اس نے کسی غیر شیعہ مسلمان سے شادی کر لی. پہلے تو یہی مسئلہ ہے کہ وہ کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی ہے، لیکن اصولی طور پر تو کر سکتی. 2 شرطیں ہیں البتہ اس کی. اچھا، عام مسلمان تھا، کچھ ہی عرصے بعد ایسی اٹھک بیٹھک ایسے لوگوں کے ساتھ ہو گئے کہ باپ ناصبی ہو گیا، دشمنان اہل بیت میں سے ہو گیا. ایسے کتنے کیس ہمارے پاس یہاں پر مدرسے کے اندر بھی آتے رہتے ہیں. عورتیں آ کر بتاتی ہیں، مسائل پوچھنے کے لیے بعض اوقات لوگ رجوع کرتے ہیں، تو اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ پتہ چلا کہ باپ پکا ناصبی ہو گیا اور اپنے اس کے ناصبی ہونے کے یعنی دشمن اہل بیت ہونے کو ظاہر بھی کر رہا. ایک ہوتا ہے کہ امکان ہونا نہیں، یقینی طور پر. تو جیسے ہی کوئی شخص بھی کافر ہو جائے گا اس کا حق حضانت بھی ختم ہو جائے گا، اور یعنی پکا کافر جسے کہا جائے، اس میں رجوع کر لینا چاہیے. بعض اوقات یہ لوگ کچھ ایسی باتوں کے اوپر جو غم و غصے میں آدمی بعض اوقات بہت سی چیزیں کہہ دیتا ہے تو لوگ کہتے ہیں اچھا یہ کافر ہو گیا. یعنی پکا اگر کوئی شخص کافر ہو جائے اور ثابت ہو جائے، اس کا نکاح بھی ختم ہو جائے گا. عورت کو کوئی عدہ وغیرہ گزارنے کی بھی ضرورت نہیں ہے اس لحاظ سے کہ جناب، بلکہ عدہ وفات گزارے گی. عدہ وفات، طلاق لینے کی ضرورت، عدہ تو گزارے گی لیکن عدہ وفات سمجھے گی کہ یہ مر گیا ہے. لیکن اسلام اس کو مردہ تصور کرتا ہے ایسے شخص کو کہ جو کافر ہو گیا. اور کتنے کیسز یہاں پر ہمارے مولانا غلام علی وزیری صاحب کے پاس آتے رہتے ہیں کہ شوہر جو ہے وہ کافر ہو گیا، تو فوراً نکاح بھی ختم ہو جائے گا، میراث کا مسئلہ بھی اس کا ختم ہو جائے گا،
اور عدہ وفات گزارے گی اس کو مردہ سمجھ کر، اور اس کا اس لحاظ سے دیکھا جائے تو حق حضانت بھی ختم ہو جائے گا. تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ باپ سے جو ہے وہ بچہ لے لیا جائے گا. اچھا، اگر باپ یا ماں اپنے مسلک کو تبدیل کر لے، ماں مثلا شیعہ تھی سنی ہو جائے، باپ جو تھا شیعہ تھا مثلا اپنے مذہب کو اس نے مسلک کو تبدیل کر لیا، ہے بھی مسلمان، تو یہ بات یاد رکھ لیجئے مسلک کی تبدیلی سے حق حضانت ختم نہیں ہوتا، صرف کافر ہونے سے ختم ہوتا. اچھا، وہ دماغ میں رہے، جیسے ابھی ذکر میں نے کر دیا کہ کوئی بھی شیعہ لڑکی کسی سنی مسلمان سے، بشرطہ کنواری لڑکی ہے تو باپ کی اگر اس کی اجازت ہے تو شادی کر سکتی ہے، اور دوسری شرط یہ کہ گمراہی کا کوئی امکان نہ ہو. ایسا نہ ہو کہ مثلا عقیدے کی اس کی خرابی ہو جائے، وہ خود بھی مثلا غیر شیعہ ہو جائے کچھ عرصے بعد، تو پھر حرام ہو جائے گا اس سے شادی کرنا. لیکن یہ دو شرطیں پوری ہیں کہ باپ بھی راضی ہے اس کا اور گمراہی کا امکان بھی نہیں ہے، تو شادی کی اجازت ہے. البتہ اس کے اندر بہت سارے ایسے قباحتیں ہیں کہ نسلیں اس سے متاثر ہو جاتی ہیں. تو جہاں تک بھی ممکن ہو، جہاں تک جب تعصبات کا اتنا دورہ ہو، تو اس کے اندر اس کی احتیاط کرنی چاہیے. پہلے علمی لحاظ سے لوگوں کو اتنا مضبوط کریں گے، ان میں سے تعصب ختم ہو، پھر یہ آپس کی شادیاں وہ فائدے مند ہوتی ہیں، ورنہ اس میں نقصان ہی نقصان دیکھنے میں آتی. تو لیکن اس کے باوجود اگر یہ جائز بھی ہو مثلا یہ والی شادی، تب بھی چاہے گمراہی کا امکان بھی نہ ہو اور باپ کی اجازت بھی ہو، تب بھی کراہیت شدیدہ اکثر علماء اس میں قرار دیتے ہیں. مکروہ ہے کہ وہ اس انداز سے یعنی غیر شیعہ مسلمان سے شادی کرے. تو بہت ساری کیونکہ اس کے اندر مشکلات آ جاتی ہیں. تو ایک تو یہ ہو کہ دو چیزیں ہو گئی، اور تیسری شرط یہ ہے کہ باپ کو عاقل ہونا چاہیے، یعنی باپ پاگل نہ ہو. اگر نفسیاتی ایسا کوئی خطرناک مرض ہے تو اس کو بھی عورت کو ثابت کرنا پڑے گا. اور چوتھی شرط یہ ہے کہ باپ اولاد کی حفاظت کر سکے، یعنی ماں نے اگر کورٹ میں کیس کیا ہے کہ باپ صحیح طور پر بچے کی حفاظت نہیں کر سکتا ہے، تو ماں کو یہ بات ثابت کرنی پڑے گی حاکم شرع کے کورٹ میں. پاکستانی عدالت یا کسی اور ملک کی عدالت کا مسئلہ نہیں، حاکم شرع کے ہاتھ میں یہ والے فیصلوں کی طاقت ہوتی. اچھا، اب ماں کی مدت ختم ہو گئی، اب بچہ آ گیا باپ کے پاس. ماں نے اپنی مدت جو گزارنی تھی وہ گزار لی، اب بچہ آ گیا باپ کے پاس. اچھا، اب مدت حضانت میں اگر باپ کا انتقال ہو جائے، اچھا بچہ ددیال میں رہ رہا تھا، ماں تو اپنی گزار بھی چکی تھی مدت، اب بچہ آ گیا تھا باپ کے پاس، اب ہو گیا باپ کا انتقال. اب دیکھا جائے تو یہ بچہ رہ بھی رہا ہے ددیال میں، باپ تھا یہاں پر، دادا تھا یہاں پر، اس کے چچا تھے، تائے تھے، پھوپھی تھی مثلا. تو باپ کے مرنے کے بعد کیا یہ حق دادا کو منتقل ہوگا؟ دیکھیے، دادا کے پاس ولایت تو ہوتی ہے، وہ ہمارے جب ولایت کی گفتگو آئے گی اس میں آئے گا کہ باپ اور دادا کے پاس بچے کی ولایت ہوتی ہے، لیکن حق حضانت دادا کے پاس نہیں جاتا. تو ددیال والے مثلا یہ دادا، دادی، تایا، چچا، پھوپھی، وہ یہ مثلا کہہ سکتے ہیں کہ جناب بچے کو ہمارے پاس ہی ہونا ہے، ماں تو ویسے بھی اپنے مدت پوری کر چکی ہے، بچہ ہمارے گھر ہی رہ رہا ہے ددیال کے پاس، تو کیا یہ حق حضانت ہمارے پاس منتقل ہو جانا چاہیے؟ تو نہیں، ایسا نہیں ہوگا، اور یہ دوبارہ حق حضانت ماں کے پاس آ جائے گا. اب چاہے تو ماں، اکثر علماء یہ بات بھی کہتے ہیں کہ چاہے تو ماں بچے کو لے جائے، چاہے تو ددیالی کے اندر رہنے دے. لیکن اگر بچے کے مثلا باپ اور دادا نہ ہو یا مثلا ماں بھی نہ ہو، تو نانا نانی کے پاس بھی حق نہیں جائے گا، دادا دادی کے پاس وغیرہ بھی حق نہیں جائے گا، اور پھر یہ حق منتقل ہو جائے گا حاکم شرع کے پاس. حاکم شرع کے پاس اب یہ ان لوگوں کو چاہیے کہ اس حق حضانت کے لیے حاکم شرع کے پاس جا کر اس سے اجازت لیں، جو کہ ہمارے ہاں معاشرے کے اندر یہ واجبات کا مسئلہ ہے. نابالغ بچے کہ اگر اس طرح سے والدین کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے اموال، وہ ابھی آگے چل کر ہماری جو آئندہ نشستیں ہوں گی اس کے اندر بھی ذکر آئے گا کہ اس کا بہت ہی پیچیدہ مسئلے ہیں. میراث کے ایک بھی اگر نابالغ ہے بچہ تو میراث کے بڑے پیچیدہ مسئلے ہو جاتے ہیں. حتیٰ کہ میراث میں اگر حق ہے تو بچے اس میں جو رشتہ دار، میں اس سے پہلے بھی اشارہ کر چکا ہوں، جو گھر میں آ کر موت کے بعد رہنا شروع ہو جاتے ہیں، چیزوں کو استعمال کرتے ہیں، حاکم شرع سے اجازت کے بغیر تمام چیزوں کے میں تصرف حرام ہو جاتا ہے. اس کی کافی ڈیٹیل اور وہ ہے تفصیل ہے، لیکن ایسا نہیں کہ لوگ بالکل شیر مادر کی طرح سے اس بچے کے مال کو استعمال کرتے رہیں، ہضم نہ بھی کریں لیکن استعمال کر رہے ہوں. وہاں پہ چائے بھی چل رہی ہے اور کھانا بھی چل رہا ہے اور سب کچھ ہے، اور وہ میراث کی چیزوں کو استعمال کر رہے ہیں. حتیٰ کہ صوفے بھی گھر میں بیٹھے ہوں تو بچے کا حق آ گیا اس کے اندر.
اور نابالغ بچہ اسے آپ اجازت بھی لے لیں تو اجازت بیکار ہوتی ہے، تو حاکم شرع کے پاس جانا پڑتا ہے۔ تو بہرحال حاکم شرع کے پاس جا کر یہ افراد جو ہیں، جو بھی ان میں سے ہو وہ اجازت لے، پھر حاکم شرع جس کی بھی ذمہ داری لگا دے، پھر یہ حق حضانت اس تک منتقل ہو جائے گا حاکم شرع سے، پھر وہ اس کی دیکھ بھال وغیرہ کر سکتا ہے۔ اچھا، اگر کوئی معاشرہ ایسا جہاں حاکم شرع تک پہنچنا مشکل، اب آپ تو لوگ دیکھیے شہروں کے اندر رہتے ہیں، یہاں علماء سے رابطے ہیں آپ کے، یہاں بہت سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں آپ کے، لیکن گاؤں دیہات دور ریموٹ ایریاز وہاں پر تو اس قسم کی کچھ نہیں، اور حاکم شرع بھی نہیں ہے، نہ ان کا کوئی نمائندہ ہوتا ہے، نہ ان کی پہنچ حاکم شرع تک ہوتی ہے۔ کہاں اتنے روزانہ انتقال ہو رہے ہیں لوگ، کہاں کہاں جا کر اجازتیں لیتے پھریں گے، نہ ان کو اس بات کی سمجھ ہوتی ہے۔ تو پھر یہ حق عام عادل مومنین کے پاس آ جاتا ہے، یہ حق حضانت اس علاقے کے عادل مومنین کے پاس، یعنی وہ بچے کی مصلحت کو دیکھتے ہوئے اقدام کریں، بچے کو اپنی سرپرستی ملیں، اس کی دیکھ بھال کون کرے گا، کیا کرے گا، اس کے اقدامات کریں۔ اچھا، یہ جو ہے ظاہر قوانین پتہ ہونے چاہیے۔ ماں کو حق ہے بچے کی دیکھ بھال اور حضانت کا، لیکن اب ایک سوال ہے، کیا ماں حق حضانت سے انکار کر سکتی؟ وہ کہتی ہے ٹھیک ہے میرے لیے 2 سال تھا حق، لیکن تم نے مجھے طلاق دے دی ہے، اب میرا حق تھا لیکن میں اپنے حق کو نہیں لے رہی، میری ایک لحاظ سے حق حضانت میرے پاس آنا تھا لیکن میں اس کو قبول نہیں کرتی ہوں، اب تم جانو تمہارا کام جانے، بچوں کو خود سنبھالو۔ تو کیا ماں ایسا کر سکتی کہ اپنے حق کو لینے سے انکار کر دے؟ تو شریعت میں یہ ہے کہ جی ہاں، ماں حق حضانت سے انکار کر سکتی، وہ کہہ سکتی ہے، شرعاً اس کے اوپر حرام نہیں ہے یہ بات کہنا کہ نہیں بھائی میں بچے، اگر ٹھیک ہے اس میں اخلاقی باتیں بہت آئیں گی کہ ماں کیسے بچے کو چھوڑ دے اور چلی جائے یا جو بھی، لیکن جو قانون ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ماں حق حضانت سے انکار کر سکتی، وہ لینے سے انکار کر سکتی۔ اچھا، کیا یہ حق باپ کے پاس بھی ہے؟ کیا باپ حق حضانت سے انکار کر سکتا ہے؟ علماء فرماتے ہیں باپ کے لیے حق حضانت سے انکار کرنا حرام ہے، حرام ہے باپ کے لیے، باپ حق حضانت سے انکار نہیں کر سکتا۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتا یا وہ یہ نہیں کر سکتا کہ مثلا بچے کو ماں کے اوپر ڈال کر ملک سے باہر چلا جائے، کہ بھائی ٹھیک ہے 2 سال کے بعد یہ اس کو بچے کو میرے پاس آ جانا تھا، میرے پاس تو وقت نہیں، اس نے ماں کے پاس چھوڑا اور فرار ہو گیا۔ نہیں، باپ جو ہے حق حضانت سے انکار نہیں کر سکتا۔ اچھا، اگر ماں یہ کہے کہ میں بچے کو نہیں رکھنا چاہتی اپنے پاس، تم بچے کو لے جاؤ، تو باپ فوراً بچے کو لے جا بھی سکتا ہے، بلکہ باپ پر واجب ہو جائے گا اگر ماں انکار کر رہی ہے تو بچے کو لے جائے۔ البتہ یہ ابھی آپ کو ہم نے اس سے پہلے ذکر کر دیا کہ باپ کو حق حضانت سے انکار کرنے کا کوئی حق نہیں۔ اچھا، ماں کیا حق حضانت کی اجرت طلب کر سکتی؟ دیکھیے بہت ساری اس طرح کی چیزیں ہیں کہ وہ تبرعاً کرنا چاہیے، یعنی بغیر کسی پیسے یا اجرت مانگے۔ بچے کو دودھ پلانے کے سلسلے میں پچھلی مرتبہ بیان ہوا تھا کہ ماں اجرت طلب کر سکتی، اس کی ایک تفصیل بھی آئی تھی۔ ماں حق حضانت کی اجرت طلب کر سکتی ہے، باپ اجرت طلب نہیں کر سکتا، اور بہتر تو یہی ہے کہ جو حق حضانت ہے بغیر کسی اجرت کے 2 سال یا 7 سال جو بھی اختلاف تقلید ہے اس میں بغیر کسی اجرت کے اس کام کو کیا جائے۔ اچھا، یہاں جو ہے کہ یہ جو 2 سال اور 7 سال حق حضانت ہے، یہ قمری لحاظ سے ہے یا شمسی لحاظ سے اس کا حساب ہوگا؟ دیکھیے بہت سے آپ خمس کے مسائل وغیرہ آپ پڑھتی ہیں تو اس کے اندر ہے کہ تاریخ کا حساب قمری لحاظ سے بھی کر سکتے ہیں، شمسی لحاظ سے بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہاں حق حضانت جو ہے اس کی کیلکولیشن ہوگی قمری لحاظ سے، اور یہ بہت فرق پڑ جاتا ہے، آپ اسے عام چیز نہ سمجھیں۔ جب یہ مسائل پیش آتے ہیں کہ کون کب بچے کو لے جائے گا تو اس وقت دن گنے جاتے ہیں، تو شمسی لحاظ سے دن گنے جائیں گے یا مثلا قمری لحاظ سے دن گنے جائیں گے؟ تو اس میں یہ ہے کہ قمری لحاظ سے اس کا فیصلہ ہوگا، شمسی لحاظ سے یا انگریزی تاریخ کے اعتبار سے نہیں ہوگا۔ اچھا، اب اس کے بعد سے لے کر یعنی باپ کا حق حضانت شروع ہو گیا 2 سال یا 7 سال جو بھی اختلاف تقلید ہے، اس کے بعد سے لے کر بچہ باپ کے پاس آ گیا، اس کے بعد سے لے کر بالغ ہونے تک بچہ
یعنی حضانت کے اعتبار سے یہ باپ کی ذمہ داری میں رہے گا اس کے بعد سے لے کر اور بالغ ہونے تک. اور بالغ ہونے کے بعد اولاد کس کے ساتھ رہے گی؟ اس کے بعد اولاد جو ہے وہ آزاد ہے، خواہ وہ ماں کے ساتھ رہے، خواہ باپ کے ساتھ رہنا پسند کرے یا کسی اور رشتہ دار کے پاس رہنا پسند کرے. حق حضانت ختم ہو گیا. البتہ کنواری لڑکی اگر ہے تو حق ولایت باپ کا برقرار رہے گا شادی کے سلسلے میں. البتہ اس کی تفصیل اپنے مقام پر آئے گی. یعنی وہ باپ کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں کر سکتی، چاہے وہ بالغ بھی عمر کے اعتبار سے ہو جائے. اچھا، یہ جو تھا بالغ ہونے کا معیار، وہ بھی لڑکیوں کے اعتبار سے یہ قمری لحاظ سے بالغ ہونا اس سے مراد ہوگا، کیونکہ یہ بھی پچھلی دفعہ ایک دفعہ بات بیان ہو چکی تھی کہ آپ انگریزی تاریخ کے اعتبار سے بلوغ کو نہ چیک کریں عبادات کے واجب ہونے کے لحاظ سے، بلکہ قمری لحاظ سے ہوتا ہے. اور شمسی لحاظ سے جس اعتبار جب لڑکی بالغ ہوتی ہے تو معلوم یہ چلتا ہے کہ 97.5 دن پہلے لڑکی قمری لحاظ سے بالغ ہو چکی ہے. اگر انگریزی تاریخ کے سالگرہوں کا اعتبار آپ کریں گے بلوغ کے لیے تو معلوم یہ چلے گا کہ واجبات کتنے زیادہ اس کی نمازیں، روزے یا اور دیگر واجبات وہ متاثر ہو گئے، کیونکہ قمری لحاظ یعنی شمسی تاریخ میں سے 57.5 دن مائنس کر کے قمری لحاظ سے اس کی سالگرہ کا دن بنے گا بلوغ، یعنی جب وہ بالغ ہوگی. یعنی 9 سال مکمل کر کے 10ویں سال کا پہلا دن لڑکی بالغ ہوتی. تو اچھا، بہتر تو یہ ہے کہ لڑکی شادی تک اپنی ماں کے پاس رہے، بہتر ہے. ماں کے پاس اگر باپ رہنے دے اس کو تو زیادہ بہتر، اور شادی کے بعد پھر وہ شوہر کے گھر آ جاتی ہے. اچھا، اگر ماں باپ دونوں کا انتقال ہو جائے تو حق حضانت جیسے ہم نے اب اس سے پہلے کہا کہ براہ راست حاکم شرع کے پاس آ جاتا ہے. پھر حاکم شرع چاہے تو دادا کے مثلا خاندان میں دیکھے گا کون سوٹیبل آدمی ہے بچے کی دیکھ بھال کے لیے، وہ دیکھے گا ننیال کو دیکھے گا، ددیال کو دیکھے گا، کسی اور رشتہ دار کو دیکھے گا. ہو سکتا ہے ان میں سے کسی کو بھی اس قابل نہ پائے اور کسی تیسرے غیر رشتہ دار کی ذمہ داری لگا دے. وہ حاکم شرع کے پاس اس بات کی اتھارٹی اور اختیار ہوتا ہے. تو یہ بھی میں نے بیان کیا کہ لڑکی کے اوپر باپ کا حق حضانت تو ختم ہو جاتا ہے بلوغ کے بعد، البتہ ولایت برقرار رہتی. دیکھیے، مسائل اگر معلوم نہ ہوں جو کہ ابھی ہم نے بیان کیے ہیں اور شریعت کا خیال نہ کیا جائے تو لوگ حکومتی اور عدالتی حکم نامے کے ذریعے بچوں کو چھین کر لے جاتے ہیں. جو بھی زیادہ ان میں سے پاورفل، وہ حق حضانت کے درمیان ہی اپنی طاقت کو استعمال کرتے ہوئے، عدالتی طاقت کو استعمال کرتے ہوئے، یعنی صرف معلومات نہ ہونے کی وجہ سے کہ کس کا حق حضانت ہے، یہ گناہ کر بیٹھتے ہیں. اس وجہ سے ان مسائل کا جاننا ضروری. اچھا، اس کے اندر بعض اوقات یہ ہوتا ہے حق حضانت میں تقلیدوں کا جھگڑا آ جاتا. مثلا ماں کہے کہ میں تو ہوں امام خمینی کی تقلید میں، لڑکی 7 سال تک میرے پاس رہے گی. باپ کہہ رہا ہے کہ میں آغا سیستانی کی تقلید میں ہوں، میں تو 2 سال بعد لے جاؤں گا. وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہے کہ دیکھیے ہو سکتا ہے نا یہ والا جھگڑے عام طور پر پیش آ جاتے ہیں تقلید میں. اور یہ ان جگہوں کے اوپر ہوتے ہیں جہاں پر عام طور پر دیندار ہوتے ہیں، مسائل شریعت کا کچھ نہ کچھ خیال کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ تقلیدوں کی بات لے کر آتے ہیں. تو اب اس سلسلے میں کیا ہوگا؟ اب یہ جھگڑا اگر کبھی بھی تقلیدوں کے اعتبار سے مسائل فقہ کے اندر کوئی جھگڑا ہو جائے، دیکھیے بہت سارے ایسے مسئلے ہیں جیسے کہ انشورنس کے اندر ہوتا ہے کہ شوہر نے انشورنس کرائی، شوہر کا انتقال ہو گیا، نامنی میں بیوی کو رکھا. اب یہ خود حاکم شرع یعنی مجتہد کا کام ہے کہ یہ بتائے کہ اس کے بعد یہ جو انشورنس کی رقم مل رہی ہے یہ نامنی کو ملے گی، یعنی جس کا نام شوہر نے رکھا تھا یہ پیسہ اس کے پاس جائے گا یا میراث میں تقسیم ہوگا. یہ خود علماء میں اختلافی مسئلہ ہے. علماء کا ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ نہیں، یہ جو ہے نامنی کے پاس جائے گا کیونکہ اس نے اسی کا نام لکھوایا ہوا تھا. ایک گروہ مجتہدین کا یہ کہتا ہے، ابھی میں اس کی تفصیلوں ان کے ناموں میں نہیں جا رہا ہوں. اور دوسرا گروہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں، یہ میراث میں تقسیم ہوگا انشورنس کے پیسے جو ہیں. اب ظاہر ہے کہ یہاں لاکھوں کروڑوں میں بعض اوقات بات چلی جاتی ہے میراث کے مسئلے میں، اور اس کے اندر تو کم سے کم لاکھوں کے اندر جاتی ہے انشورنس وغیرہ کے مسئلے میں. اب وہ آ گیا رشتہ دار کہ میں تو ان کی تقلید میں ہوں کہ جو کہ کہتے ہیں کہ یہ ورثہ کا حق ہے، اور بیوی کہے گی کہ میں ان کی تقلید میں ہوں کہ مثلا جو کہتے ہیں کہ نامنی کا حق ہے، نہیں سارا انشورنس کا پیسہ میرے پاس آئے گا. اب یہاں پر ہو جائے گا جھگڑا، اور یہ ہوگا تقلید کا جھگڑا. یعنی مقلدین الگ الگ مراجع کی تقلید میں ان کے فتاوے بھی الگ ہیں، اور وہ سب اپنا اپنا فتویٰ پیش کریں گے. تو حق حضانت میں بھی یہ ہوگا.
اب جب کبھی ایسا کوئی مسئلہ پیش آ جائے تو یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ تقلیدوں کے جھگڑے میں ہمیشہ حاکم شرع کے پاس جانا ہوگا، اور حاکم شرع پھر جو فیصلہ کرے خواہ وہ اس کے اپنے مرجع تقلید کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، اس فیصلے کو ماننا واجب ہوتا۔ اگر کبھی بھی ایسا کوئی مسئلہ پیش آ جائے کہ تقلیدوں میں اس انداز کا کبھی بھی جھگڑا اور ٹکراؤ ہو تو اس کے بعد پھر وہ کیس جائے گا حاکم شرع کے کورٹ میں، یعنی مجتہد کے پاس۔ عدالتی کورٹ کی بات نہیں کر رہا، اس کا تو اگر کوئی فیصلہ دے بھی تو شرعاً بیکار ہے۔ تو جو بھی پھر مجتہد فیصلہ دے دے، عورت کے حق میں فیصلہ دے دے تو عورت کو باپ کو ماننا پڑے گا، اور اگر شوہر کے حق میں فیصلہ دیا تو اس کی بیوی کو ماننا پڑے گا، بچہ اس کے پاس رہے گا۔ اچھا، بہتر علماء نے یہی کہا کہ ان معاملات میں مصالحت بہتر ہوتی ہے، بہتر ہے کہ کورٹ کچہری، حتیٰ کہ حاکم شرع کی کورٹ کچہری کے اندر بھی نہ لے کے جائیں، خود ہی طے کر لیں۔ افسوس ہے لیکن ہمارے ہاں نہ ہمارے پاس ایسے خاطر خواہ کوئی ادارے ہیں کہ جو نہ مصالحت کروا دیں، کچھ ایسے پاورفل افراد کا ایک گروپ ہو علاقے میں، بااثر افراد ہوں، لوگ ان کے پاس جائیں، وہ مجبور کریں۔ بعض اوقات گھر میں آپس میں کرتے ہیں تو لڑائی جھگڑا ہونے لگتا ہے، کوئی تھرڈ پرسن جو پاورفل یا بااثر قسم کے مومنین ہوں، ان کا کوئی گروپ ہو، کوئی ادارہ ہو، کہیں پہ تو اپنے کیس کو لے کر جائیں گے نا، یا تو کورٹ کچہریوں کے اندر جائیں گے تو وہاں پھر کرپٹ سسٹم سے ہمارا واسطہ پڑے گا، مثلا وہاں سارے رشوتیں مانگیں گے، یہ ہوگا، کیس اور خراب ہوگا۔ تو بہتر ہے خود یا تو کر لیں مصالحت، یا ایسا کوئی ادارہ کوئی یہاں پر بننا چاہیے جو کہ جس کی حسرت ہی ہے اور اب تک یہ چیزیں نہیں ہو پاتی۔ اچھا، پھر ایک اور بھی چیز ہے کہ کیا کسی عورت کا مثلا ناشزہ ہونا، یعنی نافرمان ہونا، بد اخلاق ہونا، جھگڑالو ہونا، کیا یہ اس کے حق حضانت کو متاثر کرتے ہیں؟ مثلا باپ کہہ رہا ہے کہ بھئی یہ تو بہت زیادہ جھگڑالو عورت ہے، اس لحاظ سے اس کا حق حضانت ختم ہونا چاہیے، بد اخلاق بہت ہے، نافرمان ہے۔ تو یہ تمام چیزیں حق حضانت کو ختم نہیں کرتی، یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ یہ تمام چیزیں حق حضانت کو ختم نہیں کرتی۔ اسی طریقے سے کیا ماں کی بیماری کی وجہ سے حق حضانت متاثر ہو سکتا ہے؟ باپ کہے کہ بھئی یہ تو مثلا بیمار ہے، ہائی بلڈ پریشر کی مریض ہے، یا مثلا اس کو شوگر ہوئی بھی ہے، تو ماں کی بیماری بھی حق حضانت ختم نہیں کرتی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ وہ، البتہ سوائے اس کے کوئی ایسی بیماری ہو جائے جو بچے کو میں منتقل ہو کر دودھ کے ذریعے کسی اور ذریعے سے ایسی لگنے والی، مثلا ماں ایڈز کی مریضہ ہے، بہت سے ایسی لگنے والی کوئی اور موذی مرض کے اندر جو ہے وہ مبتلا ہے، تب اس بچے کو ماں سے اس وقت دور کیا جائے گا کہ اب بچے کی اپنی زندگی کو خطرہ۔ لیکن جو اور ہیں، شوگر، ڈائبٹیز، میلائٹس اور اس طرح کی جو اور بیماریاں ہیں، اس سے ماں کا حق حضانت متاثر نہیں ہوتا۔ تو اگر ماں مثلا بیمار بھی ہے لیکن ایسی بیماری نہ ہو اس کی کہ جس سے اس کو بچے کو اندر منتقل ہو رہی ہو۔ اچھا، اب ولایت جو اس کے بعد ہے اس کا، کیونکہ وہ بہت خشک ہو جائے گا، اس وجہ سے آج میں نے نہیں رکھا اس کو۔ اب آ جائیے اب تربیت اولاد، جیسے کہ اس سے پہلے ہم نے ذکر کیا تھا کہ وہ پہلے دن سے ہی شروع ہو جاتی۔ برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين